60 سال کی عورت اگر یہ بات کرے تو پاؤں تلے زمین نکل جانی چاہیے۔ 60 سال کی عورت اگر اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی باتیں کرے تو پھر واقعہ ہی قیامت سے پہلے قیامت ہوتی ہے۔ قیامت بھی بتائے گی کہ وہ کیوں ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 40 کی جب عمر ہوتی ہے تو اس کے بعد جا کے مجھے بھی، یعنی کہ انسان جو ہے نا نہیں سدھرتا تو مجھے بھی شرم آتی ہے، یہ رب کہتا ہے۔ 58 ایئر کی عورت کی آج مجھے کال آئی، اور وہ ریکارڈنگ اگر میں آپ کو سنانا چاہوں تو میں سنا نہیں سکتی، کیونکہ ریکارڈنگ جو ہے وہ اس قدر شرمناک ہے کہ انسان جائے تو جائے کہاں۔ میں نے اس میں صرف آپ بیوقوف ہیں یا جان بوجھ کے کر رہی ہیں؟ جی بیوہ ہوں نا۔ نہیں، بیوقوف ہیں آپ۔ کیا مطلب؟ ایسی باتیں عورتوں کو زیب دیتی ہیں؟ نہیں مطلب شادی کرنی تھی نا۔ تو شادی کر لیں، آپ مر جائیں۔ اگر آپ 58 ایئر کی ہو گئی ہیں تو پھر بھی آپ کی شادی نہیں ہو رہی، پہلے آپ کے بچے یہ وہ ادھر ادھر پھینکے ہوئے، تو ابھی آپ مر جائیں، پھر اس سے مرنا بہتر ہے۔ فضول آپ بکواس کر رہی ہیں۔ یہ میرے ہی الفاظ تھے جو میں نے ان کو بولے۔ مجھے کال ریسیو ہوتی ہے اور عورت کہتی ہے جی میں نادیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ آپ عظمیٰ بات کر رہی ہیں؟ جی۔ آپ انٹرویو لیتی ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو آپ کے پاس ٹائم ہے؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ تھوڑا مجھے اس کی آواز میں کپاہٹ نظر آئی اور مجھے تھوڑا لگا کہ جیسے یہ دکھی ہے، کچھ معاملہ ہے۔ میں نے کہا جی بتائیے آپ۔ کہتی ہے جی آپ فری ہیں تو میری بات سن لیں، میں ابھی تو لاہور میں ہوں۔ تو میں نے کہا جی بولیں آپ، بات کیا ہے؟ ہم کرائے پہ رہتے ہیں اور کرایہ نہیں دیا گیا۔ میں نے کہا پھر؟ تو کہتی ہے جی معلم خان جو ہے وہ، میں گھر میں اکیلی تھی تو وہ آیا تھا تو اس نے آ کے، میں نے کہا اس نے آ کے کیا کہا؟ کہتی میں گھر پہ اکیلی تھی، میری 2 بیٹیاں، ایک بیٹی کی شادی ہوئی اور ایک بیٹی جو ہے وہ جاب کرتی ہے۔ تو معلم خان گھر پہ آیا اور اس نے مجھے آ کے کہا کہ میں آپ سے کرایہ نہیں لوں گا، آپ میرے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن قائم کر لیں۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیا کہا آگے سے؟ شور نہیں مچایا، لوگوں کو نہیں بتایا کہ اگر آپ کا اوپر والا پورشن تو آپ نیچے اس کی بیگم کو آ کے بتائیں کہ میرے ساتھ یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ کہتی نہیں، وہ مجھے اس نے پکڑ لیا تھا اور پھر جو ہے زبردستی اس نے میرے ساتھ جو ہے نا زبردستی یہ کام کیا۔ اوکے، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ اس نے آگے سے مجھے کہا کہ میں آپ کو انٹرویو دینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ مریم نواز جو ہے وہ کہتی عورتیں میری ریڈ لائن ہے، اگر معلم خان نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے آپ کے ساتھ تو آپ انٹرویو دیں، اس کے بعد دیکھیں پھر وہ پکڑا جائے گا۔ کیوں نہیں پکڑا جائے گا؟ کیونکہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ ایک 58 ایئرس کی لیڈی جو کہ سینئر سٹیزن ہے، جو کہ عمر کے اس پڑاؤ میں پہنچ چکی ہے جہاں پہ سوچنا بھی توبہ استغفار جو ہے وہ اللہ معاف کرے، اس طرح کی بات گناہ کبیرہ میں شامل ہے نا، اگر آپ بندہ سوچے بھی کہ میں اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کروں گا۔ کہتی نہیں، اس نے زبردستی میرے ساتھ کر دیا تھا۔ تو میں نے کہا آپ جو ہے نا وہ سٹوری بنا دے، میں ڈرتی ہوں، میں سامنے نہیں آنا چاہتی۔ میں نے کہا آپ کس سے ڈرتی ہیں؟ کہتی نہیں، وہ پھر کسی کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا آپ نقاب کر کے تو بتا دیں آپ کس علاقے میں رہتی؟ کہتی جی میں ماڈل ٹاؤن والے ایریے میں رہتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ آپ ایک ولاگ بنائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ولاگ۔ کہتی نہیں ولاگ نہیں، آپ میرا انٹرویو کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ پھر آگے سے اس نے جو باتیں کی وہ اس میں ساری ریکارڈنگ ہے، سنا نہیں سکتے ہم۔ وہ لفظ جو اس نے استعمال کیے، خدا را میں تو وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتی، یعنی کہ میری تو زبان یہ زیب نہیں دے رہی کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں ایک عورت ہوں اور مجھے شرم فیل ہو رہی ہے کہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی بیہودہ گفتگو، اس طرح کی بد زبانی، اس طرح کی بدتمیزی والی باتیں، توبہ استغفار استغفار۔ مجھے کہتی ہے جی آپ مجھ سے کوسچن پوچھیں گی؟ میں نے کہا کیا کوسچن پوچھوں؟ آپ مجھ سے بولڈ کوسچن پوچھ سکتی ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ کس طریقے سے ملا تھا وہ؟ میں نے پھر اس سے کہا کہ آپ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ سوری ٹو سے آپ میری والدہ کی جگہ پہ ہیں، میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ کو شرم آتی ہے؟ آپ بیوقوف ہیں یا جان بوجھ کے کر رہی ہیں؟ کہتی ہے جی مجھے کسی ڈاکٹر کا پتہ بتائیں، میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے کچھ معاملات بتانا چاہتی ہوں اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہ عورت دھندے والی ایک عورت ہے جو کہ ہر 2-3 مہینے بعد مجھے
کوئی اجنبی بن کے اس طرح سے بات کرتی ہے، کال کرتی ہے اور پھر بتاتی ہے کہ اس طرح سے، شاید میں نے ایک سٹوری پہلے بھی اپلوڈ کی تھی کہ جس نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے پوچھیے گا کہ میں نے سہاگ رات کس طریقے سے منائی تھی، یہ کوشچن پوچھیے گا، جس بات پہ مجھے بڑا غصہ آیا تھا، میں نے اس کے اوپر ولاگ بنایا تھا۔ آج یہی عورت دوبارہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی معلم خان نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، تو آپ اس کو مجھے کوشچن پوچھیں اور بولڈ والے کوشچن پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کس کس طرح سے اس نے جو ہے معاملات کیے۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ مجھے عورت نام پہ یہ دھبا ہے اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ ایسی عورتیں جو ہے وہ مر کیوں نہیں جاتی؟ مر جانا چاہیے اس کو، اس طرح کے الفاظ بولنے سے پہلے کہ ڈاکٹر سے جا کے میں نے اپنے جسم کو جو ہے وہ کچھ کروانا ہے، آئی ڈونٹ نو کیا کروانا چاہ رہی، مجھے ان باتوں کا ہی نہیں پتا، اور اس طرح کی بےہودہ لینگویج اس نے استعمال کی۔ میری میڈم جو تھیں وہ بھی پاس آ گئیں اور ایک دو بچے بھی کھڑے ہوئے تھے جب اس کی ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ اس موبائل کے اندر اس کی جو ہے نا ساری میں نے ریکارڈنگ کی، دل تو کرتا ہے کہ اس کا نمبر جو ہے وہ میں چلا دوں اور لوگ اس کو فون کر کر کے اتنا تنگ کریں، اس کو اتنے جوتے ماریں کہ اس کو ہوش بھول جائے۔ کہاں ہے اس کی بیٹی ہیں؟ نادیہ اپنا نام بتا رہی ہے اور 58 ایئر کی ایج بتا رہی ہے، تصویر اس کی میرے پاس آئی ہوئی ہے، لیکن میں پھر بھی ان کی عزت رکھوں گی، ان کا پردہ رکھوں گی اور وہ تصویر میں میڈیا پہ نہیں چلاؤں گی، کیونکہ میں نے اس کو اپنی ماں کے جگہ پہ دیکھا ہے کہ 58 ایئر انہوں نے 60 اپنی ایج بتائی ہے، تو اس ایج میں جا کے کیا اس طرح کی باتیں زیب دیتی ہیں؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ زلزلے آتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے جو ہے فلڈ آ گیا، اتنی جانیں ضائع ہو گئی۔ جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے نا اس کا سبب تو بڑھیں گی اس طرح کی باتیں۔ مجھے اس قدر دکھ ہو رہا ہے، افسوس کے ساتھ مجھے یہ ولاگ آج بنانا پڑ رہا ہے۔ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کس طرح ہم اندر سے دکھی ہیں، اور میں اس ٹائم تو جب اس نے یہ باتیں کی تو میرے ایک دم تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہی، کہ آپ جو ہے ایک ایک چیز بتائیں کہ کس کس طریقے سے میرے ساتھ جو ہے ہو رہا، اور پھر آگے سے ہنس بھی رہی تھی۔ پھر جب میں نے اس کو آگے سے کہا نا کہ مر جائیں آپ جا کے، اور بکواس کر رہی ہیں آپ کہ کیا یہ بےہودہ مذاق ہے، تو آگے سے کہہ رہی تھی ہاں میں بیوہ ہوں تو اس لیے میں۔ آپ اپنے جو مرے ہوئے شوہر ہیں ان کی قبر کو بھی تڑپا رہی ہیں، ان کی روح کو بھی تڑپا رہی ہیں۔ آپ اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے بقول آپ کے، اور اگر ہے اور اگر اس کی میں تصویر چلا دوں تو یقین مانیے کہ کئی جو ہے اس کے رشتہ دار نکل کے سامنے آ جائیں گے اور لوگ کہیں گے کسی کی چاچی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی یہ آنٹی ہوگی، کسی کی پھپھو ہوگی، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بہو، کسی کی بیوی بھی رہی ہوگی اور کسی کی رکھیل بھی ہوگی جو اس نے بتایا ہے۔ کتنی ساری دنیا سامنے آ جائے گی۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ آئی ہیو نو ورڈس کہ میں اس کو اور ایکسپلین کر سکوں۔ آپ بیٹر سمجھتے ہیں، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ میں نے کس طریقے سے آج اس کو جھیلا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ آج میں ویسے بھی دکھی ہوں، میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری کچھ، تو میں اس وقت یہ ولاگ بنا کے صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس طرح کے لوگ بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اس کو ذرا ڈر نہیں لگا کہ میری ریکارڈنگ ہو جائے گی، میری تصویر اس کے پاس چلی گئی ہے، یا میرا جو ہے وہ نمبر چلا گیا ہے۔ اگر کوئی اور میڈیا والا، کوئی اور اس طرح کے کوئی ہوتا نا اور اینکر، تو اس کے دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا، لیکن پھر بھی میں عزت رکھ رہی ہوں۔ اور نادیہ صاحبہ جو آپ نے اپنا نام بتایا، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، کیونکہ آپ چینل تو میرا دیکھتی ہیں اسی لیے آپ نے میرے سے کانٹیکٹ کیا ہے، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گی، خدا را عمر کے آپ اس پڑاؤ میں ہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں، اگلے لمحے جو ہے آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے، کسی کا بھی بھروسہ نہیں، میرا بھی، کسی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ تو اپنے آپ کو ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لیں، کیونکہ ناراض جب رب ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے جو ترم خان ہوتے ہیں نا ان کا بھی کچھ نہیں بچتا۔ تو اپنے آپ کو جو ہے سرنڈر کریں اور رب کے حضور جا کر معافی مانگیں۔ شادی آپ کریں، آپ کو پورا حق ہے، چاہے آپ کی 90 سال ایج ہے، چاہے 70 سال ہے، چاہے 60 سال ہے، کچھ بھی ہے، لیکن پلیز اس طرح کی بےہودہ لینگویج کہ سہاگ رات کیسے منائی جاتی ہے، آپ وہ سوال میرے سے پوچھیں۔ بچے کو پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، آپ کے بتا کوئی انوکھی چیز نہیں ہونی، کوئی آپ نے انوکھی چیز نہیں کی معلم خان کے ساتھ کہ جو میں لوگوں کو اس طرح سے بڑھا کے بیان کروں۔ انوکھا واقعہ تو نہیں ہوا، خربوں اربوں دنیا سب کو پتا ہے کہ کس طرح یہ معاملات ہوتے ہیں، کوئی کون نہیں جانتا۔ تو آپ جو یہ کوشچن کہہ رہی اس طرح سے پوچھے، میں آپ سے یہی میری ریکویسٹ ہے
کہ پلیز توبہ کریں. جزاک اللہ خیر. کمنٹ سیکشن آپ کا ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیا میں نے اس کو صحیح الفاظ بولے, اور اگر میں نے اس کو غلط الفاظ بولے تو پھر آپ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اللہ حافظ.